إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ جو نہایت ہی فعال اور متحرک ادارہ ہے، جس کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر، توحید اور سنت کی اشاعت ہے، اس مبارک شعبہ کی جو متعدد سرگرمیاں ہیں، ان میں سے ایک اہم سرگرمی سیرت الانبیاء والسلف، جو کہ ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ وار پروگرام ہے، جس کے تحت انبیاء کرام اللہ رب العزت کے برگزیدہ رسول اور اسی طرح سے صحابہ کرام، صحابیات اور پھر اس کے بعد بزرگان دین، تابعین، علماء، فقہا، ان سب کی زندگی کو پیش کرنا ہے۔ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، 15 دن میں ایک پروگرام ہوتا ہے، اور اللہ تعالی جو چیز استمرار کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو عمل انجام دیا جاتا ہے، اس میں کتنا برکت ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث واقعی یہاں پر بالکل واضح طور سے عملی نمونہ پیش کر رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال ما داوم علیہ صاحبها وان قل، سب سے مبارک عمل وہ ہے جس پر آدمی استمرار کرے، لگاتار کرے۔
کم کیجئے لیکن ہمیشہ کیجئے۔ ایک دن جوش آیا بہت زیادہ کر ڈالا، پھر 10 دن تک اس کے قریب نہیں گئے، تو یہ طریقہ نہیں اچھا۔ اب سوچئے کہ 15 دن میں ایک پروگرام، اور اس پروگرام کے ذریعہ سارے انبیاء کی زندگی آپ کے سامنے آ چکی اور ریکارڈ ہے، موجود ہے۔ آپ کبھی بھی کسی نبی کی زندگی کو سننا چاہیں، آپ ویڈیو کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ سارے نبیوں کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تفصیل کے ساتھ کئی مہینوں تک آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور پھر عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ساتھ بیک وقت نام کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے، ان کی زندگی پیش کی گئی۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بقیہ عشرہ مبشرہ۔ اور اب یہ امہات المومنین کا سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ عشرہ مبشرہ کے بعد امہات المومنین کی بڑی فضیلت ہے اس امت میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، پاک باز بیویاں ہیں، اور ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ان کو اپنی ماں کون مانے گا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ روافض اور شیعہ، خبیث اور ملعون یہ نہیں مانتے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اپنی ماں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری ماں بنایا ہے، آیت نازل فرمائی کہ یہ ہر مومن کی ماں ہے۔ اب جو ان کو نہ ماں مانے مومن نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہے، وہ اپنے آپ کو خود ایمان کے دائرے سے نکال رہا ہے۔ تو یہ ہماری مائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویاں ہیں۔ ان بیویوں میں سے سب سے پہلا تذکرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور آپ کو ان سے بڑا لگاؤ تھا۔ جب تک وہ اس دنیا میں رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور زندگی بھر ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان ازواج مطہرات میں سے ہیں کہ جتنی زیادہ ان کی فضیلتیں ہیں، جتنی زیادہ ان کی خصوصیات اور خوبیوں کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اتنی ہی زیادہ مومنوں کی اس مبارک ماں پر ظلم کیا گیا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو تسلیم کرنا چھوڑیے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن ہی ماننے کے لیے نہیں تیار، اور نعوذ باللہ اماں عائشہ کو کافرہ، فاسقہ، فاجرہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زانیہ تک مانتے ہیں۔ یہ روافض اور یہ ایرانی اور یہ شیعہ جن سے متاثر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، اور آج کے ماحول میں جن کو ہم ہیرو بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر دن رات لعنت ہو، یہ اماں عائشہ کو کافرہ مانتے ہیں، فاسقہ مانتے ہیں، فاجرہ مانتے ہیں، جہنمیہ مانتے ہیں، زانیہ مانتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا ہے جب بھی موقع پڑا کہ ان کا یہ ٹارگٹ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کا نظریہ ہے، اور ان کا یہ ہدف نشانہ ہے کہ اگر ہماری حکومت قائم ہو گئی مکہ اور مدینہ پر، تو ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے، 3 لوگوں کی لاشوں کو قبر سے نکالیں گے۔ 3 لوگوں کی لاش کو قبر سے نکالیں گے، سب سے پہلا کام۔
یہ ایرانیوں کا جو ٹارگٹ ہے، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ان کی بنیادی کتابوں میں، ان کے ٹارگٹ میں 3 لوگوں کی لاش کو نکالیں، کون؟ ابوبکر صدیق، اللہ اکبر، ایمان کا یہ پہاڑ، ان کو مومن ماننے کے لیے تیار ہے، عمر فاروق، اور تیسری اما عائشہ۔ ابوبکر صدیق اور فاروق کو تو سولی پر لٹکائیں گے اور عائشہ کو رجم کریں گے، سنسار کریں گے، کیونکہ انہوں نے زنا کرایا، نعوذ باللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس ماں کے بارے میں کہ ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں، اور قرآن اور حدیث میں ان کی تفصیلات کیا ہیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو سکے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اس کی تعلیم دے سکیں، اور ایسے بدعقیدہ لوگوں سے ہوشیار رہ سکیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نسب عائشہ بنت ابی بکر، اور بکر کا نام عبداللہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد محترم ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی قحافہ، ابوبکر کے ابا کا نام وہ قحافہ ہے، کنیت ہے، اور ان کا نام عثمان ہے۔ تو عائشہ بنت ابی بکر ابن ابی قحافہ ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب۔ مرہ بن کعب پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر، وہ پورا جو ہے نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام کو جو گیا ہے، تو گویا کہ اما عائشہ، اور ظاہر سی بات اما عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ ان کا نسب نبی علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے، تو انہی کی بیٹی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نسبت کہہ لیجیے القرشیہ بھی ہے اور التیمیہ بھی ہے، کیونکہ یہ قبیلے قریش سے ہیں، اور ان کے جد امجد میں ایک نام تیم ہے، تو تیم سے نسبت کرتے ہوئے تیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ گلف میں کام کرتے ہیں، آج بھی سعودیہ وغیرہ میں بہت سارے قبیلوں کو پائیں گے تیمی قبیلہ کی دکانوں پر لکھا ہوگا تیمی، زہرانی، فلانے، تو یہ جو ہے تیمی قبیلے سے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی امی کا جو نام ہے ام رومان، انہیں کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ام رومان بنت عامر بن ویمر بن عبد الشمس، تو یہ آپ کی امیہ ہے، یہ کنانیہ ان کی نسبت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے 4 یا 5 سال کے بعد ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس وقت نہیں بنایا گیا تو اما عائشہ کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 4 سال یا 5ویں سال کے بعد جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نکاح کیا تو 7 سال کی تھی، اور 9 سال پر رخصتی ہوئی ہے، جیسے کہ بات آئے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے، سب سے زیادہ مشہور جو لقب ہے وہ صدیقہ ہے، صدیقہ بنت صدیق۔ صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور صدیقہ آپ کی بیٹی کا بھی لقب ہے۔ یہ صدیقہ ہے اور وہ صدیق۔ ایک لقب اور مورخین نے لکھا ہے، سیرنگاران نے لکھا ہے کہ حمیرہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے ساتھ، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں، اور اس طریقے سے خاندان کے دیگر لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مدینہ کی طرف ہجرت کیے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے شوال کے مہینے میں نکاح کیا تھا۔
ہجرت کرنے سے پہلے شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح کی، کیونکہ نبی علیہ السلام مکہ میں جو ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ 13 سال تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت نکاح کیا اماں عائشہ سے تو 7 سال کی تھی، تو اماں عائشہ سے نکاح ہوا ہجرت سے پہلے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نکاح ہو گیا۔ اور یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی چھوٹی بچی، نابالغ بچی یا کوئی خاتون بالغ بھی ہوں تو آدمی اگر صرف نکاح کرنا چاہتا ہے کہ ابھی میں نکاح کر لوں، رخصتی نہیں کروں گا، تو کر سکتا ہے، نکاح کر لے اور پھر بعد میں سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد جیسا اس کو جو سہولت ہو رخصتی کرائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ آج نہیں دکھتا ہے معاشرے اور سماج میں، حالانکہ یہ طریقہ ہے اور آج بھی مشروع ہے، کوئی کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہی ان سے نکاح کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تھا ان کی وفات کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی اماں عائشہ کی جو کرائی تو جو ہے کیا نام ہے غزوہ بدر کے ختم ہونے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد 2 سال کے تقریباً 2 سال کے بعد، چونکہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اس کے بعد رخصتی کرائی ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے ہجرت کے وقت اماں عائشہ کی عمر 7 سال کی تھی جب نکاح ہوا، اور 9 سال پہ رخصتی ہوئی، تو وہی 2 سال ہوا اور 9 سال کے پہ رخصتی ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے واپسی پہ جو ہے کیا نام ہے ان کی رخصتی کرائی جب واپس آئے وہاں سے تب، اور اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ تو یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور خصائص کے بارے میں اگر گفتگو کیا جائے تو بہت لمبا چوڑا ہے، شاید کہ کوئی جو ہے کیا نام ہے شخصیت ایسی ہو جس کے فضائل کے بارے میں اتنی کثرت سے جو ہے دلائل موجود ہوں جتنا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا یا عائشہ کو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش کہتے تھے، شارٹ کٹ عائشہ کے بجائے عائش کہتے تھے۔ اس سے ایک چیز یہ ملتی ہے ہم کو کہ اگر کوئی کسی کا نام اپنی بیوی کا نام خاص طور سے پیار اور محبت سے اگر وہ جو ہے کیا نام ہے اس طرح سے پکارے کہ بگڑے نہ، اس سے کوئی نام مانا نہ خراب ہو، اور جو ہے کیا نام ہے تو وہ شارٹ کٹ میں پکار سکتا ہے، تو شارٹ کٹ میں پکار سکتا ہے۔ تو اماں عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائش ھذا جبریل وهو یقرأ علیک السلام، یہ دیکھو جبریل آئے بھی ہیں اور یہ تم کو سلام کہہ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام تم سے سلام کر رہے ہیں۔ اب چونکہ جبریل علیہ السلام کسی اور انسان سے مخاطب نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے، وہی لے کر کے آتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ عائشہ کو میرا سلام کہو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ ترى ما لا نرى یا رسول اللہ، اماں عائشہ نے کہا کہ ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وحی لاتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل علیہ السلام کا نام ہے سلام کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء، کہ عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ سرید یہ عربوں کا ایک ڈش اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھانے کا ایک ڈش ہے، جیسے آج کل بہت سارے پکوان بہت سارے ڈش ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک جو ڈش تھا کھانا تھا جس کا نام سرید تھا، جس میں روٹی کو توڑ دیا جاتا تھا اور گوشت وغیرہ میں ملا دیا جاتا تھا، اس طریقے سے اور بھی کچھ ایک دو شکلیں تھیں جس سے جو بنتا تھا۔ تو یہ سب سے بہترین
کھانا جو ہے اربوں میں مانا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ساری عورتوں پر، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایسے ہی ہے جیسے ثرید کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ معزز زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑی فقیہہ عورت ہے اس امت کی، بلکہ علی الاطلاق عورتوں میں آج تک اتنی بڑی فقیہہ اور اتنی بڑی محدثہ اور اتنی بڑی جو ہے شریعت کا علم رکھنے والی عورت کوئی آئی ہی نہیں۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی، دنیا بنی، جب سے اللہ کا نے اس کو وجود بخشا، کوئی خاتون جو ہے اتنی بڑی فقیہہ اس امت میں اور نہ اس سے پہلے کبھی آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے احکامات کو کثرت سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے نمبر کے صحابیاں ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سب سے زیادہ نقل فرمایا۔ سب سے زیادہ حدیثیں نقل فرمانے والے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث صحابہ میں، ابو ہریرہ عبدالرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، 5374 حدیثیں روایت کی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد جو ہے وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام نے سے سب سے زیادہ حدیث روایت کی۔ 2210 روایتیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھایا ہے، ایک کتاب ہے میں پڑھ رہا تھا، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی بہت بڑی کتاب ہے، 35 جلدوں میں کتاب رکھ دے تو اتنا بڑا ایک کتاب اتنی بڑی مطلب آئے گی، اتنی جلدیں اس میں پڑھ رہا تھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے علم حاصل کیا، تو اس میں تو 2-4-6 لوگوں کا نام تھا، اور جو ہے کیا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ علم سے، اس کے علاوہ صدیق سے بھی علم حاصل کیا، عمر فاروق سے علم حاصل کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اما عائشہ نے علم حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے صحابہ اور صحابیات کے نام ہے۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے لوگوں نے علم حاصل کیا، تو سبحان اللہ 2-3 صفحات میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نام ہی لکھتے گئے، سینکڑوں تابعین کا نام لکھا ہے اور سینکڑوں تابعیات کا نام لکھا ہے کہ جنہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی محدثہ ہے، فقیہہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل میں رجوع فرماتی تھی۔ آپ کو ابو موسیٰ اشعری کا ایک قول نقل کروں، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قد وجدنا عند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر، یعنی صحابہ کرام کے اوپر، جب بھی کوئی مشکل آیا نا کسی مسئلے میں، کسی فقہی مسئلے میں، کسی حدیث کو سمجھنے میں، کسی آیت کو سمجھنے میں، تو ہم سب لوگ جاتے تھے عائشہ کے پاس۔ اگر صدیق نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جابر بن عبداللہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو آتے تھے عائشہ کے پاس کہ عائشہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے، عائشہ یہ جو ہے کیا نام ہے آیت کا کیا مطلب ہے، عائشہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے۔ تو اما عائشہ کے پاس آتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم اما عائشہ رضی اللہ سے سوال کرتے تھے تو ہم ان کے پاس اس کے متعلق ضرور بضرور علم پاتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، امام ذہبی اور امام حاکم صاحب مستدرک وغیرہ نے، کہ ان ربع احکام الشریعت قد نقلت عن عائشہ، اگر شریعت کے احکامات کو تقسیم کر دیا جائے تو 4 حصوں میں سے ایک حصہ اما عائشہ نے بیان کیا، یعنی 25% مسائل اکیلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے والی، شریعت کا علم 25% تنہا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہوا ہے، ان سے منقول ہوا ہے۔ احنف بن، اور یہی نہیں، احنف بن قیس کہتے ہیں، اور یہ بھی علم تو علم، فصاحت اور بلاغت اور عربی زبان کی جو مہارت تھی، احنف بن قیس بہت بڑے عالم ہے تابعیوں کے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کا خطبہ سنا ہے، میں نے عمر فاروق کا خطبہ سنا ہے، میں نے عثمان غنی کا خطبہ سنا ہے، میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا ہے، میں نے اس کے بعد کے بہت سارے خطبہ کا خطبہ سنا ہے،
آج تک میرے زمانے تک واللہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے جو باتیں سنا ہے اس سے فصیح، اس سے بلیغ، اس سے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات اور اس سے زیادہ سلیس بات میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنی۔ عائشہ کی زبان فصاحت اور بلاغت میں ماہر تھی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا پہاڑ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ شریعت کے احکامات نقل کیے ہیں۔ مسروق ایک تابعی ہے، مسروق ابن الاجدع، ان سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ یہ عائشہ کو فرائض اچھی طریقے سے آتی ہے کیا؟ فرائض جانتے ہیں، دینی جتنے بھی علوم ہے نا، جتنے بھی علوم ہے اس میں فقہ لے لیجئے، اس میں جو ہے فرائض لے لیجئے، اس میں مغازی لے لیجئے، اس میں سیرت لے لیجئے، اس میں سب سے مشکل جو علم ہے وہ فرائض وراثت کا جو تقسیم کرنا نا، یہ سب سے مشکل علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے یہی علم جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آدمی نماز کے مسائل جب بتا دے گا، آدمی جو ہے روزے کے مسائل بتا دے گا، لیکن فرائض پوچھ لیجئے تو آدمی نہیں بتا پاتا، بہت مشکل علم ہے فرائض۔ تو مسروق سے کہا گیا کہ عائشہ کو فرائض اچھی طریقے سے آتی تھی کیا؟ اچھے سے جانتی تھی؟ تو کہہ رہے واللہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام کو کہ اما عائشہ کے پاس فرائض کے پیچیدہ مسائل کو لے کر کے آتے تھے اور حل کرواتے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اگر اس امت کے سارے عورتوں کے علم کو جمع کر دیا جائے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات بھی ہیں، حفصہ بھی ہے، ام سلمہ بھی ہے، جویریہ بھی ہیں، ام رملہ بھی ہیں، اور جو ہے کہ نام دیگر زینب بنت ابی جحش بھی ہے، جتنی ازواج مطہرات وہ اور صحابیات اور ساری عورتوں کے علم کو جمع کر دیا جائے، امام زہری کہتے ہیں کہ عائشہ کا علم سب پر بھاری ہو جائے گا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے سب سے بڑی فقیہہ محدثہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگے کی بیوی ہے، سب سے افضل ازواج مطہرات میں سے ہے، سب سے افضل ام المومنین میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور لگاؤ اما عائشہ سے۔ علی الاطلاق صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اما عائشہ سے کرتے تھے۔ چنانچہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ۔ کہا پھر کون؟ پھر کہا جو ہے اب ان کے ابا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ واحد بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن سے کنواری حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ آپ نے کسی بھی عورت سے کنواری حالت میں نہیں شادی کی۔ جتنی بھی آپ کی بیویاں ہیں یا تو طلاق دی ہوئی ہیں یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی بھی بیوی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، آپ دیگر جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے، میں نے خود ہی بتایا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، اس کے جتنی بھی آپ کی ہیں سب کے سب یا تو مطلقہ یا تو بیوہ عورتیں تھیں۔ عائشہ طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنواری حالت میں شادی کی۔ اللہ رب العزت نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7ویں آسمان کے اوپر سے جو ہے ان کی براءت کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو اس واقعے کو میں بہت تفصیل سے تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو تھوڑا سا اشارہ ضرور کرنا ضروری ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام گئے ہوئے تھے۔ واقعی کیا ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اما عائشہ پر جو زنا کا الزام لگا، اور یہ جو خبیث اور ملعون اور مردود یہ رافضی اور شیعہ جس کو آج تک لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ ان خبیثوں ان رافضیوں کو اللہ رب العزت کی گواہی بھی قبول نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی عائشہ بری ہے، عائشہ بری ہے، یہ پوری سازش ہے پلاننگ ہے، یہ نہیں قبول کر رہے اس کو۔ یہ کون سے قرآن کو مانتے بھائی؟ یہ اللہ رب العزت کی بات کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی گواہی کو بھی نہیں مانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے غزوہ ذات المرشتی میں، ایک غزوہ ہے۔ واپسی میں معاملہ کیا ہوا تھا کہ اصل میں آپ کو سچویشن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے عام طور سے پیدل اونٹ سے لوگ جو ہے کیا نام ہے سفر کیا کرتے تھے، اور گروپ وائز سفر کیا کرتے تھے،
10,000 1,000 2,000 500 اس طریقے سے جو ہے سفر کرتے تھے. تو طریقہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے کیا نام ہے 2-4 لوگ آگے جاتے تھے, تھوڑا سا آگے رہا کرتے تھے, مین قافلہ ہوا کرتا تھا, اور 1-2 لوگ پیچھے رہا کرتے تھے. یہ جو آگے رہا کرتے تھے ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ قافلے کے آگے جائیں گے, اور جا کر کے کیونکہ کہیں پڑاؤ ڈالنے کے لیے لوگ 1-1 مہینہ 2-2 مہینہ سفر ہی کرتے رہتے تھے نا, تو رات میں سونے کے لیے پڑاؤ ڈالتے تھے, کہیں پہ رکتے تھے. پھر وہاں کیا ہونا چاہیے, وہاں پانی بھی ہونا چاہیے, ورنہ وہاں قضاء حاجت کی جگہیں ہونی چاہیے, وہاں قافلے کی سونے کے لیے جگہیں ہونی چاہیے, وہ بھی محفوظ ہونا چاہیے, کوئی جنگلی جانور نہیں, کوئی کیڑا مکوڑا نہیں, سانپ گوجر کی جگہ نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے تو جو لوگ آگے رہتے تھے وہ جو ہے اس جگہ کو طے کرتے تھے, اور قافلہ آتے تو کہتے تھے ہاں ہم کو یہاں رکنا ہے. اور پھر وہ جب قافلہ وہاں سے آرام کر کے 1 دن 2 دن جو بھی رہنا ہو چلے جاتا تھا, تو پیچھے کے جو لوگ رہتے تھے وہ آ کر کے پیچھے سے جاتے تھے, کسی کا سامان چھوٹا ہے, کوئی کمزور کہیں چھوٹ گیا ہے, کسی کی سواری رہ گئی ہے, کوئی کچھ بھول گیا ہے, تو وہ اس کو جو ہے کیا نام لیتے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی میں جو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, تو اس کے بعد صبح آپ نے اعلان کر دیا جانے کا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پر کسی ضرورت کے تحت جو ہے گئی ہوئی تھی. اما عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی, اور وہ جو ہے طریقہ کیا تھا کہ جیسے ہودج ہوتا تھا, جیسے ہمارے یہاں ڈولی ہوتی تھی, ڈولی پہلے دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر لایا کرتے تھے, پہلے بہت سارے آج 50 سال پہلے جو ہے یہی طریقہ ہوا کرتا تھا. تو ڈولی میں کیا طریقہ ہوتا تھا, وہاں اونٹ سے جو عورتیں سفر کرتی ہے تو عورتیں ایک ہودج بنا ہوتا ہے, ڈولی بنا ہوتی ہے, نہیں چھوٹا سا روم کہہ لیجیے, چھوٹا سا روم بنا ہوتا ہے جس میں عورت بیٹھا کرتی ہے. تو کیا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب سفر کرنا ہوتا ہے تو عورت جا کر کے اس ڈولی میں بیٹھ جاتی ہے, پھر اس کو مرد آتے ہیں اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سفر پہ جاتے ہیں. پھر جب کہیں اترنا ہوتا ہے تو عورت اسی میں رہتی ہے, مرد آ کر کے اس ڈولی کو نیچے رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عورت نکل کر کے اپنے جا کر کے اپنی ضروریات کو پوری کرتی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہی ہے کہ ہلکی سی تھی, بالکل کم عمر بھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا جو ہے ان کی عمر 18-19 سال کی تھی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کم عمر تھی, ہلکی تھی, تو جو صحابہ کرام کی ڈولی کو اٹھانے والے تھے ان کو محسوس نہیں, انہوں نے اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیا اور سمجھے کہ اما عائشہ اس کے اندر ہے. اب اس کا قافلہ چلا گیا اور اما عائشہ وہاں پر ہے نہیں, وہ ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی. جب اما عائشہ واپس آئی تو جو ہے کیا نام ہے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون فوراً پڑھا, اور جس جگہ پر تھی وہیں جا کر کے بیٹھ گئی اور وہیں سو گئی. اور یہ امید تھی کہ جو پیچھے قافلہ کے پیچھے جو لوگ آتے ہیں ضرور جو ہے کیا نام ان سے ملاقات ہوگی اور ملیں گے اور پھر ہم جائیں گے. تو وہ جو ہے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے وہ پیچھے سے آ رہے تھے. تو وہ آئے تو دیکھے کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے, تو آئے دیکھے تو عورت, اور پھر وہ فوراً پہچان گئی کیونکہ پہلے پردہ جب فرض نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اما عائشہ کو دیکھا تھا. پہلے پردہ فرض ہونے سے پہلے حجاب نہیں تھا, پہلے پردہ نہیں تھا, شروع اسلام میں پردہ نہیں تھا, تو انہوں نے دیکھا تھا, پہچانتے تھے. تو فوراً پہچانے اور انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ ام المومنین یہاں پر, اور پھر جو ہے فوراً انہوں نے اپنے سواری کو جو ہے کیا نام ہے لایا, بٹھایا, اور وہ اس پر سوار ہو گئی, اور وہ اپنا آگے رسی اس کی نکیل پکڑ کر کے گئے اور پھر قافلے سے مل گئے. منافقین نے یہاں پر فتنہ پیدا کرتا. یہی واقعی عشق ہے کہ نہیں کچھ بات دال میں کالا ہے, کچھ بات ہے. صفوان معطل سے ان کا کچھ معاملہ ہے اور اڑا دیا افواہ اور پورا پھیلا دیا اور ایک فتنہ بنا دیا, بہت زبردست جو ہے طریقے سے ایسا خلاف سازش ہوئی. تو یہ جو واقعہ ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں کروں کیا. ہمارے بھائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب ہے. 50 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, 50 دن تک پریشان تھے, فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے کیونکہ آپ کو معلوم نہیں پا رہا تھا کہ مطلب حقیقت کیا ہے. اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا گیا, اتنے بڑے الزام لگایا گیا. تو اما عائشہ سے باقاعدہ کہتے تھے کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو, یہاں تک کہتے تھے مسلم سے. پھر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا کروں, میں عائشہ کو طلاق دے دوں, چھوڑ دوں, یا کیا کروں. اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ نہیں رہا تھا, کوئی آیت اتر نہیں رہی تھی, پریشان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہوتے تو کہتے تھے سب جھوٹ ہے, لیکن آپ نے نہیں کہا. تو جب آیت عفو نازل ہوئی, سورہ نور کی
آپ دیکھیے آیت نمبر 11 اور پھر اس کے بعد تقریباً 10 آیات 12 13 14 15 آپ پورے پڑھتے چلے جائیے، یہ سارے کے سارے آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ جو جھوٹی تہمت کا واقعہ پیش آیا ہے یہ ان کی بہت بڑی پلاننگ ہے، ان منافقین نے سازش رچی ہے، اور یہ جو اتنا بڑا تہمت لگایا گیا ہے، یہ جو مین جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، ہم اس کو زبردست عذاب سکھائیں گے اور ہر ایک کو اس کی سزا مل کر کے رہے گی۔ اور عائشہ بالکل بری ہے، عائشہ پاک دامن ہے، اور مومنو تم نے جب یہ بات سنی تو تم نے فوراً کیوں نہیں کہہ دیا کہ نہیں یہ بالکل جھوٹی بات ہے، عائشہ ایسا ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، خوش ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فتنہ آیا تھا اس وقت، وہاں 7ویں آسمان کے اوپر سے اما عائشہ کی عزت، عصمت، عفت، پاک دامنی کی شہادت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی ہے، جو قیامت تک پڑھا جانے والا ہے، اور آج بھی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، آج بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہوتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو تفصیل ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ 7ویں آسمان کے اوپر سے ان کی عفت اور عصمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے، کیا کہا؟ سلام کیا، ان کو سلام کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو بیوی تو تھی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن بڑی بات یہ کہی، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آپ کی بیوی رہیں گی آخرت میں بھی۔ ان رافضیوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہوں گی آخرت میں عائشہ۔ اب بتاؤ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے؟ عائشہ کو تم لوگ جہنمیہ کہتے ہو، کافرہ کہتے ہو، فاسقہ کہتے ہو، تو اللہ کے نبی سن کے جہنم میں ہوں گے؟ جہنم میں نبی سن کی بیوی ہوں گی؟ اعوذ باللہ۔ عائشہ دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی نبی علیہ السلام کی بیوی۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جبریل علیہ السلام نے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے خوشخبری ان کو دلائی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھے 9 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی عورت کو نہیں دی گئی ہیں۔ جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ مجھ سے شادی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی اپنے من سے نہیں کیا تھا، ہاں یہ بھی جان لیجیے آپ، یہ بھی جبریل علیہ السلام کے حکم سے آیا۔ جبریل کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دو کہ عائشہ سے شادی کرو۔ اور کیا ان کو خصوصیت حاصل ہوئی؟ کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کنوارے پن کی حالت میں شادی کی، کسی خاتون سے کنوارے پن کی حالت میں شادی نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا تو آپ کا سر میری گود میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، نبی عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی سے کا انتقال ہوا۔ آپ کو وفات وہاں ملی ہے، آپ کو سب وہ واقعہ معلوم ہے۔ اور سب سے آخری جو لعاب نبی علیہ السلام جس کا تھوک، جس کے منہ کا لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گیا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، جو ہے کیا نام ہے، آپ مسواک کو بڑی للچائی نظر سے دیکھ رہے تھے، تو عائشہ کو محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت نہیں تھی مسواک کو کچل سکے۔ تو اما عائشہ کہتی ہے میں نے مسواک لیا اور اس کو میں نے کچل کر کے نرم کیا، اور پھر نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے بھی مسواک کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ میں آخری لعاب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیا۔ اور اسی طریقے سے عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، اور فرشتوں نے میرے گھر کو گھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا نام ہے کو گھیرے رہتے تھے فرشتے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں نبی علیہ السلام رہتے تھے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، عائشہ ایک خاتون ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث میں کہا، اما عائشہ بھی کہتی ہیں، عائشہ ایک ایسی خاتون ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹی ہوئی، میاں بیوی کی طرح سے
ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اور اسی چادر میں لیٹے ہونے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے لگا. یہ کسی بیوی کو حاصل نہیں. حالانکہ آپ کی بہت بیویاں تھیں، لیکن کسی بیوی کے ساتھ آپ ایک لحاف میں لیٹے ہوئے ہوں اور آپ کے اوپر وحی آئی ہو، ایسا نہیں ہے. کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جبکہ آپ میرے ساتھ لحاف میں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ عائشہ، جب ایک مرتبہ موقع آیا، ام سلمہ نے کچھ عائشہ کے بارے میں کہا تو کہا اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، عائشہ کے کچھ کہو مت. عائشہ وہ ہے فإنہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، اللہ کی قسم میرے اوپر کبھی وحی نازل ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی اپنی بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں ہوں. تم میں سے کسی عورت کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا اور عائشہ کے ساتھ میں لحاف میں لیٹا ہوا تھا، میرے پر وحی نازل ہوئی. کتنی بابرکت ہوا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خصائص اور فضائل میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جتنی زیادہ خصائص ہے اور جتنی زیادہ فضائل ہیں اتنی زیادہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا جاتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے سنی بھائی، جو شیعہ کے مقابلے میں جو سنی استعمال کرتا ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں، ہمارے سنی بھائی بھی شیعوں کی عقائد کو، نظریات کو، افکار کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور ان کے کتنے افکار اور نظریات کو جو ہے بیان کرتے رہتے ہیں. یہاں پر کچھ باتیں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خاص صفات تھی. خاص صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اما عائشہ بہت تیز دماغ کی تھی، بہت تیز ذہن تھا ان کا. بہت کم عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، ہلکی پھلکی خاتون، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس جائزہ محترمہ کو اللہ نے جو دماغ عطا فرمایا تھا. بتاؤ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث سے روایت کرنے والے ہیں ابو ہریرہ کے بعد. 1/4 جو ہے کرام احکام دین کے علم کو نقل کرنے والے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے یعنی ذہن تیز تھا کہ مسائل اور جو ہے کا استحضار اور اس کو جو ہے بیان کرنے کا جو انداز تھا جس سے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کس نے آسان کر دیا. ایسے ہی اما عائشہ کے اندر ایک خاص صفت تھی صبر، اور مشکل حالات میں صبر اور عیش کی تنگی، معاش کی تنگی. صبر تو آپ نے دیکھا ہے 50 مہینے دن تک اما عائشہ نے آیت واقع اس میں صبر کیا ہے، صبر کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے تھے کہ عائشہ بتایا کہتی تھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کچھ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، میں کہہ دوں میں بری ہوں تو نہیں مانو گے، اور میں کہہ دوں نہیں میں نے غلط کام کیا ہے نعوذ باللہ حالانکہ میں نے نہیں کیا ہے تو میں جھوٹ ہوں، تو میں کچھ نہیں کہوں گی آپ لوگوں سے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رہی ہوں. اور آج میں وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا یعقوب نے کہا تھا جب ان کے بیٹوں نے یوسف کو جو ہے کیا نام ہے جا کر کے کنواں میں پھینکا اور یوسف بچھڑ گئے تو کہا تھا فصبر جمیل اللہ المستعان ولا ما تصفون. بہترین صبر. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی گزر رہی تھی میرے بھائیوں کہ 2 مہینہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں پکتا. اما عائشہ جوان لڑکی اور اتنی عیش و عشرت میں پلنے والی لڑکی، اب کا صدیق مالدار صحابہ میں سے تھے، ان کے گھر میں پلنے والی لڑکی، لیکن یہاں کئی جو ہے کیا نام ہے وقت اور کئی دن جو ہے فاقہ کرتی تھی. تو روزی کی تنگی پر صبر کرنا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک صفت یہ تھی جود و سخاوت. سخی بہت تھی، بہت سخی تھی. جو کچھ بھی آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ. جیسے نبی علیہ السلام تھے نا، بالکل وہی تربیت. آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک خاتون اپنی لڑکی کے ساتھ اما عائشہ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی. ایک خاتون اس کی لڑکی، تو جو ہے کیا نام ہے ایک کھجور ان کے گھر میں تھا، صرف ایک کھجور گھر میں تھا، اٹھا کے اس کو دے دیا. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کس نے آزاد کیا؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرنے والی یہی عائشہ ہے.
اپنے پیسے سے خرید کر بری رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا کہ یتیموں، مسکینوں اور غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، اس کے لیے جود و سخاوت بے مثال تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر. ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا، غیرت، یہ بہت زیادہ تھی. حیا اور غیرت یہ خاص صفت تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی. آپ کو تعجب ہوگا، آپ تعجب کریں گے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حجرہ عائشہ میں دفن کیے گئے اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں دفن کیے گئے، تو کہتی ہے کہ میں اس کمرے میں آتی جاتی تھی اور کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا. جیسے کیسے ایک عورت گھر میں رہتی، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کیسے گھر میں رہتی، تو کوئی وہاں حجاب کا اور کوئی اس کا وہ نہیں رہتا تھا. لیکن جب عمر فاروق وہاں دفن کر دیے گئے تو اللہ کی قسم میں کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہوئی مگر میں نے اپنے دوپٹے کو اور اپنے کپڑے کو اچھی طریقے سے اوڑھ لیا کرتا تھا. حالانکہ مر چکے ہیں نا، مرے ہوئے ہیں، لیکن حیا اور غیرت کے غیر محرم ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غیر محرم کے گھر میں گرچہ وہ مرے ہوئے ہیں، میں کیسے جاؤں جب میرے اوپر دوپٹہ نہ ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے لوگ اپنے قبروں سے مادر ذات ننگے اٹھیں گے. جیسے پیدا ہوتا ہے نا اپنی ماں کے پیٹ سے ایک انسان، بالکل اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، ایسے ہی قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا مادر ذات ننگا، کسی کے اوپر کوئی کپڑا نہیں. اما عائشہ کو غیرت آئی، ان کو حیا آئی کہ کیسے مادر ذات ننگے ہم اٹھیں گے. تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آدمی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے، غیرت اتنی، حیا اتنی. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے گا. اتنا خطرناک معاملہ ہوگا جب قبر سے لوگ اٹھیں گے. ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا دل بہت تنگ تھا، بڑی خشوع خضوع والی، بہت متقیہ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی، عذاب قبر سے بے پناہ مانگنے والی، عذاب جہنم سے بے پناہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے والی اور اللہ کے دل سے رونے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مقولہ مشہور ہے کہ کہتی تھی درختوں کو دیکھ کر کے اور جو ہے پودوں کو دیکھ کر کے کاش کہ میں اس پودے کی ایک پتی ہوتی اور ایسے ہی جو ہے کہ میں ختم ہو جاتی، میرا حساب کتاب نہ ہوتا. کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زوجہ محترمہ کی کوئی مخالفت آپ دکھا دیجئے میرے بھائی، کوئی مخالفت دکھا دیجئے. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اور شجاعت آپ کے اندر بہادری بہت تھی. اکیلے حجرے عائشہ سے نکل کر بقیع قبرستان میں اکیلے جاتی تھی اس وقت. آج عورتیں گھر میں رہتی تو ڈرتی ہیں، اگر شوہر تھوڑا دیر ہو جائے تو ان کو ڈرنے لگ دیتا، بھوت پریت جنات شیطان. جبکہ بتایا جاتا ہے کہ مومنوں کے گھر میں جنات نہیں آتا. آپ ایمان والا بنیے، ایمان والوں کے گھر میں جنات نہیں آتا، ایمان والوں کے گھر سے جنت بھاگتا ہے. لیکن نہیں، اما عائشہ جو تو اکیلے آپ جائیے بقیع قبرستان آپ دیکھیں. اب تو خیر مسجد نبی بہت کشادہ ہو گئی، ورنہ اس وقت جو بہت دور تھا وہ قبرستان اور جنگلات تھے، جھاڑیاں تھی، وہاں سب پیڑ پودے تھے، اونچا نیچا تھا. اب تو سب برابر ہو گیا. اما عائشہ اکیلے نکل کر کے بقیع قبرستان جایا کرتی تھی، غزوات میں شرکت کیا کرتی تھی اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی خدمت کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کو مدد کرتی تھی، ان کو تیر تلوار پہنچاتی تھی. شجاع بہادر خاتون تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی ایک خاص یہ تھی کہ حق کے لیے ہمیشہ جو ہے کیا نام ہے، ہمیشہ حق کے لیے غیرت اور حق کے لیے ہمیشہ امر معروف اور نہی منکر اور حق کی تاکید. کبھی بھی حق کی مخالفت برداشت نہیں کرتی، کبھی بھی حق کی مخالفت برداشت نہیں کرتی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اور بھی بہت ساری صفات ہیں، تو یہ چند صفات تھیں. اس کے علاوہ آخری بات جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے
آپ کی وفات ہے۔ آپ کی وفات منگل کے دن 17 رمضان کو سن 57 یا 58، سن 57 57 یا 58 ہجری، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً جو ہے 47 سال، نبی علیہ السلام سن 10 ہجری سن 11 کے شروع میں انتقال ہوئے، اور آپ 57 ہجری میں 47 سال کے بعد 47 سال بیوہ رہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سن 57 یا 58 ہجری میں انتقال ہوا اور بقیع قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ بقیع قبرستان میں مدفون ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ نے اس کی وصیت کی تھی، اور آپ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ ابو ہریرہ اس امت کے سب سے بڑے محدث، اور اما عائشہ اس امت کی سب سے بڑی محدثہ۔ مردوں میں سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنی حدیثیں کسی نے روایت نہیں کی، اور عورتوں میں سب سے بڑی محدثہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنی حدیثیں کسی عورت نے روایت نہیں کی۔ ابو ہریرہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی قبر میں جو لوگ اترے تھے آپ کو دفنانے کے لیے اچھی طریقے سے، وہ عبداللہ ہے، اسی طریقے سے عروہ ہے، عبداللہ ابن الزبیر اور عروہ ابن الزبیر، یہ دونوں بھانجے ہیں اما عائشہ کے، اسماء بنت ابوبکر کے بیٹے ہیں۔ اسماء ان کی بہن ہے، ابوبکر کی بیٹی ہے اسماء، اور اسماء کے بیٹے ہیں جو ایک کا نام ہے عبداللہ اور عروہ، تو یہ دونوں بھانجے ہوئے ہیں۔ تو بھانجے نے خالہ کو قبر میں جو ہے دفنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ قاسم اور عبداللہ یہ دونوں بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے، محمد بن ابی بکر کے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کے پوتے یہ دونوں قاسم اور عبداللہ، اور ایسے ہی عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر ایک بیٹے ہیں عبدالرحمن کے، ابو بکر کے، ان کے بیٹے عبداللہ، یہ لوگ قبر میں اترے تھے، انہوں نے کفنایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ پر رحمت کا نزول فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق سے ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپ کی فضیلت کو اور آپ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کے لیے کوئی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بدعقیدگی سے حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی، یہ چند باتیں تھیں جو یہاں پر آپ کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کی گئی۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔